ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک سلسلہ وار درس ہی ہیں الحمدللہ. تو اس میں گزشتہ ہفتے ہم نے صرف یہ بتایا تھا کہ اگر بلا علم و بصیرت کے کوئی مسلمان اللہ کی عبادت کرے تو آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اگر بلا علم و بصیرت کے بہت اچھی نیت سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ گمراہی ہے. تو ایسے مسلمان اس میں شک نہیں کہ نصارہ سے متاثر ہیں جو اچھائی کے بہت کام کرتے ہیں لیکن بلا ایمان و عمل کے کرتے ہیں. اور اگر علم ہونے کے باوجود کوئی عمل نہیں کرتا ہے کوئی مسلمان تو اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے کس کی؟ یہود کی. مغضوب علیہم، اللہ نے ان کو مغضوب علیہم اس لیے کہا کہ وہ دین اسلام کو اے ٹو زیڈ پہچانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کا انہیں ایسا یقین تھا جیسے کسی کو اپنی اولاد کے اپنے ہونے کا یقین ہوتا ہے. یعرفون کا کما یعرفون ابناءہم، کہ اللہ نے کہا کہ وہ اے نبی آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. علم ہونے کے باوجود چونکہ اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں انہیں کیا قرار دیا؟ مغضوب علیہم، اللہ کے غضب زدہ. اگر کوئی مسلمان بلا علم کے عبادت کرے یا کوئی بھی ثواب کا کام کرے بلا علم و بصیرت کے تو وہ گمراہ ہیں. دنیا میں تو اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. اور علم ہو کر عمل نہ کرے تو وہ مغضوب علیہم ہے. واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہ تھا گزشتہ ہفتے کے درس کا خلاصہ. اور پھر ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے عذاب کا سبب اس بات کو قرار دیا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ ان میں سوسائٹی میں برائیاں ہوتے تھے. جو ان کے اچھے لوگ تھے وہ اپنی گوشہ نشینی میں مشغول رہتے، لیکن جو سوسائٹی میں بازار میں کاروبار میں تجارت میں لین دین میں جو برائیاں ہوتی تھیں ان سے کسی کو دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. تو لہذا ان کی دعائیں بھی رد ہونے لگی، قبول ہونے میں یہ بات رکاوٹ بننے لگی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط کے ذریعے رزق میں بھی کمی اور بارش وغیرہ کو روک لیا گیا اور بے شمار مسائل کا وہ شکار ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ وہ آپس میں برائی ہوتے دیکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے. تو اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج حقیقتاً ہم پہلا درس شروع کر رہے ہیں احکام تحم المسلم، یعنی وہ مسائل و احکام جو ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہیں، ضروری ہیں یا فرض عین ہیں. اگر ان کو نہ سیکھے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ گناہگار فلیعوذ باللہ، یا ترک واجب، فرائض کو چھوڑنے والا. تو انہی مسائل اور احکام میں سے آج کا جو پہلا درس ہے وہ ہے قرآن کریم کی فضیلت. حالانکہ اس کو اکثر اس موضوع کو چھوڑ دیا جاتا تھا، پہلے دیگر مسائل وغیرہ پر گفتگو کی جاتی تھی. اس سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں لا الہ الا اللہ، توحید وغیرہ. یہاں پر سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ ہے قرآن کریم کی فضیلت. یعنی جن لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ پڑھنا سیکھیں، جن کو آتا ہے وہ اس کی تلاوت کریں، جن کو یہ سب چیزیں آتی ہیں وہ تدبر کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. جن کو سب کچھ آتا ہے وہ دوسروں کو اپنے قریب سے قریب تر تک جس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہو ان سب کو کیا کریں؟ پڑھائیں. یعنی خود قرآن کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، پھر دوسروں کو پڑھائیں.
تو یہاں پر جو قرآن کی تعلیم کے موضوع کو اس لیے میں نے آج پریفر کیا، مقدم کیا کہ اس سلسلہ دروس میں احکام تحم المسلم یا یہ امپورٹنٹ لیسن فار ایوری مسلم، جس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، تو اس میں قرآن کو اس لیے آگے رکھا کہ ایک ہیں یوسف اور آگے کچھ اور نام ہے، وہ امریکن اسٹیٹس نہیں، یہ دوسرے نام، یہ برٹش ہیں، برطانوی. پھر پورا شروع سے کیا قصہ چلا کیا نہیں ہم وہی بیان کریں گے. تو ان کا ایک بڑے مشہور ایک اینکر ہیں مسلمانوں سے، ذرا دیندار قسم کے، جن کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے کویت میں قرآن کے نام سے، قرآن کی تعلیم کے نام سے، یہ پوری دنیا میں گردش کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ان کا انٹرویو لیا. انٹرویو لینے کے بعد بات ہوئی، وہ تو بہت زیادہ دعویٰ کا کام کرتے ہیں، بلکہ ایرا جو برطانیہ میں سب سے زیادہ ہے، الاکادمیہ الاسلامیہ للتعلم والتعلیم، اسلامک ایجوکیشنل اسلامک ایجوکیشنل اکیڈمی UK، اس کے بنانے والوں میں سے ہیں یوسف اور عبدالرحیم کریم وغیرہ ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں. یوسف صاحب تو بڑی دلچسپی کہتے ہیں زندگی ان کی. کہتے ہیں کہ میں مارا پھرتا تھا، تو میں ایک مسجد میں چلا گیا. میں نے وہاں کہا، جو امام تھا یا جو مسجد کا خادم تھا UK میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے اسلام جاننا ہے. کہا اس نے بہت ساری انگریزی میں کتابیں اٹھا کر دے دی، کہا انہی میں اسلام تلاش کرو، یہ اسلام ہے. کہا میں لے گیا اسے. لینے کے بعد کیا کیا کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کیا وہ سورہ فاتحہ ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بڑی تعداد مسلمانوں کی سورہ فاتحہ کو تدبر سے نہیں پڑھتے ہیں. دوسری جس چیز نے، پھر وہ انگریزی میں اس بندے نے ایک ایک آیت کی عظمت کو تدبر کے ساتھ پڑھ کر وہ اس طرح لگتا تھا کہ پورے دل و دماغ سے سر تا پاؤں سے متاثر ہوتا ہے. اور قل هو اللہ کا یہ عظیم کتاب سورہ فاتحہ میں اللہ اور بندے کا جہاں رشتہ بتاتی ہے، وہیں سورہ الاخلاص قل هو اللہ میں اللہ کا وہ عظیم و مقام مرتبہ بتاتی ہے کہ جہاں کوئی کنفیوژن نہیں رہتا. کہا میں نے بہت سے مذاہب کو دیکھا، تو 10 سال تک کہا میری ماں کو بڑا مجھ سے اس پر اعتراض رہا، پہلے اسے یقین نہیں تھا. کہا ایسے ہی نوجوان لڑکا ہے. کہا جب میں 26 سال کا تھا تو 50 سال کا یا 25-26 سال کا، وہ ماں کہتی تھی ایسے ہی چند دن کا کھیل. کہا ایک دن کسی ٹی وی پروگرام پر اسلامی دعویٰ کرتے مجھے دیکھا. کہا ادھر ادھر فیملی میں فون کیا. کہا وہ تو لوگوں کو پریچنگ اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اپنے بیٹے کے نام گریل جو نام لے کر ہوتا ہے وہ بتایا. یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حقیقتاً مسلمانوں کے ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ قرآن کو تدبر سے نہیں پڑھتے، پہلے صحیح نہیں پڑھتے، پھر قرآن پڑھنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے. آپ دیکھیں مدرس قرآن جو بیچارہ سائیکل گھما کر پڑھاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کو کیا دیا جاتا ہے. جو انگلش میڈیم اور وہ جس کے لیے انگلش میڈیم پڑھائی جاتی ہے وہ جاب اور ملازمت کو یقینی بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یا فزکس یا میتھمیٹک کے مدرسین کو کیا دیا جاتا ہے. تو جب کہ قرآن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں صحابہ نے پڑھایا ہے ویسے پڑھا جائے. جیسے یہ برٹش داعیہ کہہ رہے تھے، یوسف کہہ رہے تھے اس میں شک نہیں کہ دعویٰ کر کے دل کو سکون و چین ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر کام میں برکت ہوتی ہے. کتاب مبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کہا. جب قرآن کریم پر توجہ دی جائے تو ہر کام میں برکت ہوتی ہے. انسان کے ایمان میں برکت ہوتی ہے، انسان کے جان میں برکت ہوتی ہے، انسان کے صحت میں برکت ہوتی ہے، اور انسان کے اولاد میں برکت ہوتی ہے، انسان کے بیوی بچوں میں برکت ہوتی ہے، انسان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، انسان کے چین و سکون، ان تمام چیزوں میں برکت ہوتی ہے. ذرا پابندی سے نمازوں کی پابندی جب کی جائے تو پھر پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن کی تدبر کے ساتھ تلاوت کر کے دیکھیں. یہ خیر مقدمہ ہی تھا. تو آج چونکہ اعلان نہیں کیا گیا تھا القلم کی طرف سے، تو اس وجہ سے میرے کشور کشمیری سے ایک بندے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور تو خیر کوئی یہاں پر نظر نہیں آ رہا. تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت، یہ آج کا ہمارا مختصر درس ہوگا. پھر آپ لوگوں سے سوال جواب سنتے ہیں. جہاں تک القلم کے سوال جوابات ہیں تو وہ کل ہی انشاءاللہ دیں گے، کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا تفصیلی درس ہے.
اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے، اور بعد میں اگر کچھ لوگ یہ اجر و ثواب کے لیے یہ کام کریں، ہمیں ٹائم دیں کہ اس جو دروس پہلے ہفتے میں جو درس ہوا تھا جمعہ کو، اس درس کو ٹائپ کریں۔ الکل ٹیم جو ہے ٹائپنگ ٹیم، وہ انگریزی اردو 2 شعبے ہیں، ابھی وہ پہلے کام میں سے ایک نصاب سے فارغ ہوئے ہیں، اللہ کو توفیق دیں۔ خیر اس کی اگر ریکارڈنگ جو ہے اس کو انگریزی اور اردو میں ٹائپ کر سکیں تو یہ بہت زیادہ مفید ہوگا سلسلہ، کیونکہ کئی ایک اس میں علوم ہیں جو مسلمانوں کے لیے ازحد ضروری ہیں۔ ایک مکمل کامل بنیادی جو لازمی اسلامی تعلیم ہے ان میں عالم اور فاضل ہونے کے لیے بچے اور بچیوں کے لیے یہ کافی ہے۔ اس لیے میں نے انسائکلوپیڈیا کا نام دیا ہے، یا ہمارا فیملی جو یہاں ہمارے پاس آتی ہیں ان لوگوں کی تعلیم کے لیے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، تو ہم کو یہ چونکہ کئی زبانیں ہیں، ہم انہیں یہ کہہ کر سمجھاتے ہیں کہ اٹ از اے مینی انسائکلوپیڈیا یا الموسوعہ الصغیرہ۔ خیر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا جو ہمارا ہے ٹاپک موضوع ہے فضل و قراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی فضیلت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے، اور ظاہر بات ہے دیگر جو اذکار ہیں وہ قرآن سے ماخوذ ہیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے، کھڑے بیٹھے، لیٹے ہوئے بھی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، اما بعد۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اور سارے دنیا کی تحریر و تقریر اور قلم و قلم پر قرآن کریم کی عبارت، الفاظ، حروف، اس کی تحریر کی، اس کی تلاوت کو فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کو اپنی ساری مخلوق پر ساری کائنات پر فضیلت رکھتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اور اللہ کی قرآن صفت ہے، قرآن کے علاوہ ہر چیز کا اللہ رب العالمین خالق ہے، جبکہ قرآن کا متکلم ہے۔ لہذا قرآن کو وہی فضیلت اور عظمت اور مقام حاصل ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کو خود حاصل ہے۔ اور قرآن کریم کی قراءت سب سے افضل ذکر ہے، وہ بھی جب نماز میں پڑھی جائے، یعنی سب سے افضل وہ عمل ہے، زبان ہے، کلام ہے، جو انسانی زبان اور بیان، جو انسان کی جیب یا ٹنگ یا زبان حرکت کرتی ہے قرآن تلاوت کے لیے، یہ سب سے بہترین حرکت، یہ سب سے بہترین افضل عمل ہے۔ تو قرآن کریم کے سیکھنے اور پڑھنے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ آپ چند لوگوں کے سامنے اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو کم از کم یہ پوچھ لیا کریں کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہیں آتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے کم از کم ایک ایک آیت کر کے مجھ سے پڑھنا سیکھو۔ اب یہ دیکھیے بالخصوص یہ جو مغرب میں، اب دونوں امریکہ ہوں، کینیڈا بھی امریکہ میں، سمجھ بر-اعظم امریکہ میں جنوبی اور شمالی ہیں، یا یہ رشین ہیں، یہ یورپین ہیں وغیرہ، یا آسٹریلیا کے لوگ، یہ جب یہ مسلم ہوتے ہیں تو اپنا سب کچھ قرآن میں، جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اپنا سب کچھ قرآن میں لگا دیتے ہیں، اپنا سارا کچھ قرآن کو دے دیتے ہیں۔ اسی برعکس بر صغیر کے لوگ بس کام چلاؤ، ہر چیز میں سست ہیں۔ تو یہاں اس آج کے دوسرے درس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور قرآن کی فضیلت خیر بتائی کہ قرآن کو خود سیکھنا، پھر دوسروں کو سکھانا، اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم دوسروں کو پڑھانے کی فضیلت یا اجر و ثواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ساری دنیا میں تو ان میں سے سب سے بہتر وہ مرد اور عورت ہیں جو خود قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ سیکھنے کا مطلب ایک تو ہے قرآن کی صحیح طریقے سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ تلاوت، پھر اس کو سمجھ کر کہ قرآن کے اندر علم کیا جو ہم نے فاتحہ پڑھ کے، قل اللہ پڑھ کر، دوسری صورتیں پڑھ کر حاصل کیا ہے،
اور پھر اسے دوسروں کو اسی طریقے سے تعلیم بھی دیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ قرآن کریم کی نمبر 1، ہم نے آپ کو بتایا تھا قرآن کی دوسروں کو تعلیم کا اجر، یہی خیر کا سبب ہے۔ جو آدمی دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اسی کی خیر ہے، ورنہ کسی اور کی کوئی خیر نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن کا صرف پڑھنا، قرآن کے تلاوت کرنے کا اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ ولا حسنۃ بعشر امثالها، جس نے ایک حرف بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا پڑھا اسے ایک حرف کے بدلے کم از کم ایک نیکی ملے گی، پھر ایک نیکی کو ضرب 10 سے اللہ تعالیٰ ضرب دے کر آپ کو عطا کرے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حرف سے مراد ایک لیٹر، ایک ورڈ نہیں، ورڈ ایک حرف نہیں ہوتا، ایک لفظ نہیں۔ الف لام میم ایک لفظ ہے جس میں الف حرف ہے، لام حرف ہے، مد حرف ہے اور میم حرف ہے۔ اور نمبر 3 ہے قرآن کریم خود سیکھنے اور اس کے حفظ کرنے اور قرآن کو مہارت کے ساتھ، یعنی تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن وہو حافظ لہ ثم سفرۃ الکرام البررہ، کہ جو شخص قرآن کے تمام آداب کو مد خاطر رکھ کر قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے مطلب احکام، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے احکام کا وہ حافظ بھی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کا ساتھ نصیب کرے گا جو ملائکہ ایک تو اخطاء سے معصوم ہیں لیکن جو حاملین قرآن ہیں، جو جبریل کے ساتھ قرآن کو لے کر آتے ہیں انبیاء تک۔ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، ایسا آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اور بار بار قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یا تو بڑے عمر ہو جانے کی وجہ سے، یا بڑھاپے کی وجہ سے، یا کمزوری کی وجہ سے، یا لکنت کی وجہ سے، یا کسی طوطے پن کی وجہ سے، یا بیچارہ جو ہے کسی بھی زبانی یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے پڑھ نہیں سک رہا ہے، لیکن بار بار وہ اسٹرگل کرتا ہے، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام آدمی جو آسانی سے قرآن پڑھ لیتا ہے اس کو تو پورا اجر ملتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس آدمی کو جس کے لیے قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی مجاہدہ نفس کر کے، شیطان کے خلاف جہاد کر کے، اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کر کے قرآن پڑھنا سیکھتا ہے، پھر پڑھنا سکھاتا ہے، تو اسے دوہرا ڈبل اجر ملتا ہے۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية في القرآن، کہ اے محمد، اے اللہ کے بندے جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا یا حافظ قرآن تھا یا حافظہ قرآن کوئی عورت تھی، تو انہیں کہا جائے گا پڑھو اور جنت کی بلندیوں پر اعلیٰ مناصب کی طرف رواں دواں چڑھتے رہو، اور جس طرح دنیا میں آرام سے رک رک کر ترتیل کے ساتھ تم قرآن پڑھتے تھے ایسے ہی پڑھو، جب آخری جس آیت پر تم رکو گے قرآن کی ختم ہوگی، یعنی جتنی پڑھ سکو وہی تمہاری منزل جنت میں ہوگی۔ ابو سلیمان خطابی یہ ایک علماء حدیث اور علماء علوم قرآن میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ جنت کے درجات، جتنے درجات ہیں سینکڑوں تعداد میں، ان کے مطابق، ان کے اعتبار سے، یعنی اس میں ان کے مطابق ہیں۔ قاری کو کہا جائے ارجع فی الدرج علی قدر ما کنت تقرأ من آیت القرآن، کہ دنیا میں جس قدر جتنی آیت قرآن تم پڑھتے تھے ایک ایک آیت سے تمہارا ایک ایک درجہ جنت میں بلند ہوگا۔ فرمین استوفى قرأت جمیع القرآن استولى على اقصى درجات الجنہ، جو زبانی پورا قرآن پڑھ لے گا تو جنت کے سب سے اعلیٰ، یعنی نبیین صدیقین کے ساتھ اس مقام پر پہنچے گا جہاں ان نبیین صدیقین شہداء صالحین کے علاوہ کوئی آدمی نہ ہوگا۔ ومن قرأ جزء منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، جو ایک ہی پارہ پڑھے گا تو اس کو جنت کا مقام اسی جس قدر قرآن کی آیتیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں وہاں ہی اتنا ہی ملے گا۔ فیکون منتہى الثواب عند منتہى القرآن،
سب سے اعلیٰ ثواب جو آخرت میں ہے، جنتیوں کا جو اعلیٰ مقام ہے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا، وہ کیا ہے کہ پورا قرآن پڑھیں۔ اس لیے مائیں یا بچے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے پورا قرآن حفظ کریں۔ تو اس کے بعد والا موضوع ہے ان لوگوں کا اجر جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں۔ پھر آداب تلاوت قرأت قرآن کریم ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پیشگی انشاءاللہ آج سے اعلان بھی کروائیں گے تاکہ کم از کم آپ لوگ یہاں بھی اچھی اس میں آئیں مناسبات میں، اور زوم پر کم از کم آئندہ یہ اپنے احباب کو آپ لوگ بلائیں اور دعوت دیں۔ جی